ایشو ہے، نہ یہ ریسورسز کا ایشو ہے، نہ وہ کسی سکلز کا ایشو ہے، وہ ول کا ایشو ہے. تو وہ میرے ایجنڈے میں شامل ہے جو کہ بہت تھوڑی سی ایفرٹ سے وہ حل ہو جائیں گی. اس میں مادر اینڈ چائلڈ ہیلتھ فرسٹ ہے، اور اس کی باقی جو کمپوننٹ جس کو یہ ڈٹرمن کرتی ہے مادر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کو، جیسے امیونائزیشن ہے، نیوٹریشن ہے، آپ کی پولیو ہے. تو دیز آر ٹاپ آف مائی ایجنڈا. ہم انشاءاللہ پولیو سے میری 3 میٹنگز ہو گئی ہے پولیو ٹیم سے، اور میرا 60% ٹائم جو ہے وہ پولیو پہ صرف ہو رہا ہے. اور یہ کمٹمنٹ ہے ہماری، ان کو میں نے بتا بھی دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ان 3-4 مہینے جتنی بھی دسمبر تک ونڈو آف اپرچونٹی ہمیں مل جاتی ہے جتنی بھی ہو، تو ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے کہ ہم جو وائرس ٹرانسمیشن ہے، جو انٹرنیشنل ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو دسمبر تک سٹاپ کریں گے. دسمبر کے بعد انشاءاللہ ہم 3 سال پولیو فری رہیں گے، پھر ہمیں سرٹیفیکیشن ملے گی. لیکن یہ کام سیلوز میں نہیں ہوگا، اکیلے میں کبھی نہیں ہوگا. یہ ہم کوارڈینیشن، کولابوریشن اور انٹیگریشن سے کریں گے. میری جو اسٹریٹجی ہے اس کی 3 پلرز ہیں. ہم موو کریں گے ورٹیکلٹی سے انٹیگریشن کی طرف، سیلوز سے کولابوریشن کی طرف، اور ڈپلیکیشن سے منیمائز کاسٹ افیکٹونیس کی طرف ہم جائیں گے. یہ بیس ہوگی ہماری اس کی، اور اس کی براڈر ایجنڈا ہے. لیکن میں تھوڑا سا اور بھی بیان کر لوں کہ ہم چونکہ پینڈیمکس، ہم ایک وائرس ایرا میں رہ رہے ہیں. وائرس کبھی پولیو ہوگی، کبھی زیکا ہوگی، کبھی کووڈ ہوگی، کبھی سارز ہوگی، اور مزید بھی آئیں گی. یہ سٹاپ نہیں ہوں گی. لیکن ہم نے اپنی ہیلتھ سسٹم اور پریپیئرنیس کیپیسٹی، ڈیٹیکشن کیپیسٹی اور رسپانس کیپیسٹی اس قابل بنانی ہے کہ جب بھی کوئی وائرس کا اٹیک ہو یا جو بھی اٹیک ہو، پینڈیمک ہو، ہم اس قابل ہو کہ ہم اس کو اریسٹ کر سکے، اس کو ہم رسپونڈ افیکٹولی کر سکے، اور کم سے کم وہ نقصان کر سکے. تو اس کے لیے ہم نے ایک گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کا پلان بنایا ہوا ہے جو انشاءاللہ ہم پاکستان میں کریں گے، اور اس میں سارے دوست ممالک کی لیڈرشپ آئے گی، اور تمام تنظیمیں جو ہیلتھ، نیوٹریشن اور امیونائزیشن میں ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں ان کی لیڈرشپ آئے گی. ہماری خواہش ہے کہ ٹاپ لیول کی جو لیڈرشپ ہے ہم ان کو انوائٹ کریں گے، وہ آ جائیں، اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم جو مین ایشوز ہیں رسپانس کے اور پریونشن کے، ڈیٹیکشن کے، پینڈیمک کا ایک گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ایجنڈا ادھر طے ہوگا اس ملک کے لیے، ریجن کے لیے اور دنیا کے لیے. اور پھر ہم آگے بڑھائیں گے جس میں ہماری ویکسین بنانے کی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی کا بھی ایک ایشو ہے. ہم کچھ ویکسین تو بنا رہے ہیں، لیکن ہمارا پلان ہے کہ ہم میکسیمم ویکسین پاکستان کے اندر بنا سکے، تاکہ ایک تو امپورٹ بل ہمارا کم ہو جائے، وہ ایک اکانومی کو سپورٹ ہوگی، اور دوسرا ہم خود کفیل ہوں، ہم کسی سے مانگے نہیں بلکہ ہم دنیا کو دے دیں. تو یہ ایک ہمارا مختصر سا ایک ویژن ہے، اسٹریٹجی ہے، جس کو ہم آپ لوگوں کی تعاون سے اور اس علماء کرام کی رہنمائی سے، ان مشائخ کی اور ان ہمارے مفکرین اور مکبرین کی رہنمائی سے ہم آگے بڑھائیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں حضرات اور خواتین و حضرات کہ پاکستان بہت رچ ہے، پاکستان میں سب کچھ موجود ہے، پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے، اور وہ آپ لوگوں کو اسپرچولی مجھ سے بہتر پتا ہے. دنیا 2 قسم کی، ایک فزیکل ایک اسپرچول ورلڈ ہے. تو فزیکل تو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے، اسپرچول ان لوگوں کو پتا ہوتی ہے کہ پاکستان کی کیا کیپیسٹی ہے اور پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے اس پاکستان اپنے لیے، ریجن کے لیے اور دنیا کے لیے. تو وہ روحانی طاقت بھی ہمارے ساتھ ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک ہیں، جسمانی، روحانی، سائنسی، دینی، علمی، سوشل، ہر ایک اس کو ملا کے ہم ایک پیج پہ ہیں کہ پاکستان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اس کو خود کفیل بنانا ہے. اس کے لیے جو انیشیٹوز ابھی ڈیولپ ہو رہی ہیں، جو کہ SIFC ایک ہے، دوسرا ہمارا گرین انیشیٹو کا ہے، یہ گیم چینجر ہے. کیونکہ غذائی دیکھیے دنیا ایک اس کی طرف جا رہی ہے، فوڈ انسیکیورٹی کی طرف. پاکستان بھی شکار ہے، دو ہم ایگریکلچر اکانومی ہے، لیکن مختلف ریزن کی وجہ سے وہ ہم غذائی قلت کا شکار ہے. تو ہم امپورٹ کرتے ہیں، بجائے کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ابھی نیا ریولوشن جو آ رہا ہے ہمارے ایگریکلچر میں، ہماری گروتھ میں، انشاءاللہ وہ آپ کو حیران کن نتائج بھی دے گا، اور پاکستان کی تقدیر بھی ادھر سے بدلے گی، پاکستان کا فیوچر بھی ادھر سے بدلے گا، اور پاکستان دنیا میں جو اس کا مقام ہے
وہ اسی تک پہنچنے والا ہے. اس کی طرف بیبی سٹیپس ہم نے شروع کیے ہیں. ہم منزل کا تعین ہے, منزل کی طرف جا رہے ہیں, لیکن سب کو ساتھ ملا کے. ٹھیک ہے جی, تو ہم منزل کا ہمیں پتا ہے اور ہم پہنچیں گے, یہ آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں. پاکستان اپنی منزل کو پہنچ رہا ہے. ہمیں کسی بھی قسم کی نا امیدی سے نکلنا چاہیے, کسی قسم کی بھی متس, ڈوگماز اور پروپیگنڈاز سے نکلنا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں, یہ حضرات دیکھ رہے ہیں, آپ ان سے پرائیویٹ میں پوچھیں پاکستان کا مستقبل کیا ہے, یہ آپ کو بتا دیں گے اسپرچولی کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں, یا آپ کو ایمانی بتا دیں گے کہ پاکستان لیڈ کر رہے, عالم اسلام کو, دنیا کو لیڈ کر رہے, بتا دیں گے آپ کو. تو کسی قسم کی ڈسکریجمنٹ, پروپیگنڈاز, خواہ وہ ہماری ویکسین کے خلاف ہو, خواہ ہمارے بریسٹ فیڈنگ کے خلاف ہو, خواہ وہ اس کے بیبی جو فارمولاز ہیں ان کے فیور میں ہو, ان کو ہم نہیں سنیں گے. ہمیں اپنے ایجنڈے کا علم ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, اور ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے آپ سب کی تعاون سے. میں بہت زیادہ مشکور ہوں, میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا رہوں, اور آپ کیونکہ آپ مجھے وہ انرجی دے رہے ہیں, آپ مجھے کافی اسپرچولی انرجی دے رہے ہیں. میرا کافی لوڈ ان ہیلتھ والوں نے مجھے کافی ایک اپائی رکھا ہے, میں بتا نہیں سکتا, لیکن ادھر سے مجھے کافی انرجی مل گئی, تو میں بھی ریچارج ہو کے جا رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو, السلام علیکم. میں اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں تو یہ تو کوئی خطرناک نہیں ہے. اور لیکن ہمیں مایوسی سے بھی باہر آنا چاہیے. ابھی چاہیے تو یہ تھا کہ آج پوری قوم ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی جنہوں نے کل اپنی جانیں داؤ پر لگائی, لیکن آج بھی کچھ لوگ ماتم کر رہے ہیں. بھئی یہ ماتم کی بات نہیں ہے. اگر قوم اور فوج نے مل کے اس 8 لوگوں کی جان بچائی ہے تو ہمیں تو شاباش دینی چاہیے. وہ بیچاری کمپنی والے کہہ رہے ہیں ہمیں تو ہیلی کاپٹر میں فوج لے کر آئی ہے, لیکن نیگیٹو اور پوزیٹو ہر جگہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. اس سے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا سب منظور ہوا, پڑا ہوا ہے, اس طرح میں نے دیکھا ہے نظام حکومت میں کہ فائل پڑی رہتی ہے, لیکن اس سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر انسان مایوس ہو جائے اور حوصلہ ٹوٹ جائے پھر کام میں کمی آتی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, یہاں ہمارے سب اکابرین بیٹھے ہیں, نعیمی صاحب بیٹھے ہیں, قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے خطیب صاحب بیٹھے ہیں, باقی حضرات, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس قابل ہم ہیں ہم حاضر ہیں. محراب و منبر آپ کے ساتھ ہے, مسجد مدرسہ آپ کے ساتھ ہے, امام خطیب آپ کے ساتھ ہے, علماء مشائخ آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے اور قرآن کا حکم ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. تو قرآن کے حکم کی تعمیل کے لیے اگر آپ جدوجہد کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے. اور لوگوں کو بتانا چاہیے, یہ جو ہمارے یہاں میری بہنیں بیٹھی ہیں, یہ بھی یہ جو ہمارے لیڈی ڈاکٹرز ہیں, آپ لوگوں کو اس پہ بھی تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے. جو کہہ دیتی ہیں کہ اگر بچوں کو دودھ پلایا تمہاری صحت خراب ہو جائے گی, تمہاری شکل خراب ہو جائے گی, تمہاری جسم کی ساخت خراب ہو جائے گی, ان کے آپ کو لائسنس کینسل کرنے چاہیے ایسے اداروں کے اور ایسے جو ہیں کلینک جو ہیں. اور یہ سچ بات ہے, بہت ساری جگہوں پہ یہ مسئلہ, ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں. 2 مسائل اس وقت سب سے اہم ہے, ایک یہ اور ایک جو طلاق اور خلا کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ 2 مسئلے ہیں لوگوں کو درپیش. وہ بیچاری دادی یا نانی یا باپ یا